اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، روحانی تجلی چینل کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج میں آپ کو جو خدائی دعوے کرنے والے مثلاً فرعون، حماد، حمان، شداد، نمرود، یہ جو سب ابلیس ہیں، یہ 13 فرعون ہیں جنہوں نے خدائی دعوے کیے ہوئے ہیں۔ ان کے متعلق آج میں ایک جو خدائی دعوے کرنے والا کالے علم کا ماسٹر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کالے علم کا، یہ مورخین نے لکھا ہے کہ شداد کا ذکر بھی حضرت ہود علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی قوم عاد کے ساتھ، قوم عاد کی طرف سے جیسے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، اس توسط سے اہل تاریخ نے ان کے حال عجیب و غریب تحریر فرمائے ہیں۔ اہل ایمان کو ان کے حوال سے عبرت ہونی چاہیے، اور خدا بند کریم قدوس نے اس قدر ان پر اپنی نوازشیں کی ہوئی تھی کہ قوم عاد یقیناً آپ اس حقیقت سے باخبر ہوں گے، یقیناً آپ کو اس بات کا علم ہوگا، اگر آپ کو ہو سکتا ہے، اگر علم نہیں ہے تو اتنا تو آپ کو یقین ہے نا کہ قوم عاد کا ذکر قرآن مجید فرقان الحمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو اس نسبت سے جب حقیقت یہ ہے کہ عاد قوم عاد کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام شدید تھا اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ یہ بادشاہ تھے اور ان کا مقصد رہائش ملک شام تھا۔ شداد تقریباً 700 برس تک بادشاہی کے تخت پر جانشین، اس وقت لوگوں کی عمریں بھی بہت زیادہ تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 700-750 سال کی اس کی بادشاہی تھی۔ اس کے بعد شداد ملعون بادشاہ ہوا اور اس نے تمام روئے زمین کو مسخر کر لیا اپنے اس جادو طلسمات کے ذریعے، جن کا ذکر میں نے آپ کو شاید پچھلی ویلاگ میں آپ کو کیا تھا کہ طلسمات کی کتنے قسمیں ہیں اور کن کن بادشاہوں نے یا کن ملک میں انہوں نے کیا کیا ان طلسمات سے کام لیے ہوئے تھے۔ تو ہو بھی سکتا ہے اس کے بھی میں آپ کو 2 سلسلے چلیں گے، کیونکہ یہ واقعہ بہت لمبا ہے، اور پھر میں آپ کو اس واقعے کے ساتھ آپ کو وہ شداد کے جو کارنامے ہیں اور اس کے وظائف جو اس وقت کالے علم کے شوقین کیا کرتے تھے وہ بھی میں نے آپ کو بتانے ہیں، لیکن وہ آخر میں بتاؤں گا۔ اس وقت میں آپ کو تھوڑی سی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا ایمان کتنا تھا، لیکن وہ نبی علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے۔ بات دراصل وہاں پر جا رہی ہے۔ تو وہ جب شداد بادشاہ بنا، اس نے تمام روئے زمین کو مسخر کر، جو اس وقت جہاں تک اس کی بادشاہی کا تعلق تھا اس کا حکم چلتا تھا، شب و روز اس کی حکومت کے کام چل رہے تھے، وہ ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ ان کے ماننے والے اگرچہ کفر اور شرک میں مبتلا تھے، لیکن عدل کی وجہ
شرک اور کفر ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، لیکن عدل کے معاملے میں کہ ایک جگہ پر وہ ایک مثال ہے نا، شیر اور بکری ایک جگہ پر پانی پیتی ہے، عدل ان کا اس قسم کا تھا۔ یہ ایک ناممکن چیز ہے نا، ادھر بکری ہو اور ادھر شیر ہو اور شیر بکری کا شکار نہ کرے۔ ان کا جو مسکن تھا وہ کہتے ہیں کہ انصاف کا یہ ترازو تھا۔ ایک جگہ انہوں نے نقل فرمایا ہے کہ ان کی عدل کی تاثیر یہ تھی، انہوں نے اپنے عدل کے کو جو محکمہ بنا ہوا تھا اس میں ایک عجیب و غریب واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ ایک شخص بولا، اس نے ایک کیتا زمین اس کے آگے فروخت کر دی۔ یہ مقدمہ آپ ان کی عدالت میں آیا۔ اب ان کے ایمان کا آپ اندازہ لگا لیں اور ہم کتنے ایماندار ہیں اس بات کا بھی اندازہ لگا لیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ہم مسلمان ہیں پورے عالم اسلام میں، میں ایک وہ سن رہا تھا جاپان کی ایک سروے کے مطابق، وہ بتا رہے تھے کہ جاپان پچھلے 30 سال میں ایمانداری کا جو لیول بتا رہے تھے، اس ایمانداری کے لیول میں جاپان پہلے نمبر پر تھا، اور ہیں بھی وہ کمیونسٹ۔ ان کا پہلا نمبر ہے ایمانداری میں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس ایمانداری میں ہم مسلمانوں کا نمبر آتا۔ چلو پاکستان کا نہیں آ رہا، ایران کا نہیں آ رہا، عراق کا نہیں آ رہا، شام کا نہیں آ رہا، لبنان کا نہیں آ رہا، مصر کا نہیں آ رہا، اردن کا نہیں آ رہا، لیبیا نہیں آ رہا، سعودیہ بھی نہیں آ رہا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ہمارا ملک جو ہمارا قبلہ ہے وہ ہے سعودی عرب، تو وہاں ٹھیک ہے، وہاں پر قانون ہے، اللہ کا قانون، اللہ کا گھر کے قانون ہے، لیکن جو ایمانداری کے لیول انہوں نے بتایا ہے نا، یہ ہونا تو ہمارے ملک کا سروے میں ہونا چاہیے تھا۔ کم از کم خانہ کعبہ میں جو مکہ اور مدینہ کا جو ہے نا عدل ہے، وہاں پر قانون ہے، لیکن جو انہوں نے سروے کیا وہ کہتے ہیں کہ ایمانداری کے لیول پر جو چائنا ہے نا، جاپان، وہ ایک نمبر پر ہے۔ پچھلے 30 سال سے کسی نے چوری نہیں کی، اگر چوری کی ہے تو اس چور کو سزا ملی ہے۔ اگر ایک چیز انہوں نے بنائی ہے نا، مثال کے طور پر انہوں نے یہ پینسل بنائی ہے، یہ پینسل تو انہوں نے یہ بتایا ہے، یہ پینسل آپ 5 روپے میں بھی لے سکتے ہیں، یہ پینسل آپ 20 روپے میں بھی لے سکتے ہیں، یہ پینسل 500 میں بھی لے سکتے ہیں۔ پینسل ہے لیکن اس کا معیار ہے۔ یہ معیار کس نے ہمیں بتایا ہے؟ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تجارت کا جو ڈھنگ سکھایا ہے، جو طریقہ کار بتایا ہے، اگر ہم اس کو اپنا لیتے تو شاید آج اس مصیبت میں نہ جکڑے ہوئے ہوتے۔ تو وہ بات کی کہیں اور چلی گئی ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ اس آدمی نے ایک آدمی کے ساتھ ایک کیتا زمین فروخت کر دی۔ جب زمین فروخت کر دی ایک آدمی، مثلا ایک آدمی اس کا نام ہے فیصل اور دوسرا آدمی ہے اس کا نام ہے غفور۔ اب فیصل نے غفور کے آگے وہ ایک کیتا زمین فروخت کر دی۔ ہوا یہ کہ جب فیصل نے وہ زمین غفور کے آگے بیچی تو جب غفور اس کو اوپر عمارت ڈالنے لگا، اس نے اس کو کھودا تو وہاں سے وہ سونا نکلا۔ اس نے وہ جو سونا نکلا وہ قیمت تھی، خزانہ تھا، زمین سے اس نے کھدائی کی، تو اس نے وہ سونا اس کو واپس دینے کے لیے آیا۔ اس نے کہا، بھائی میں نے یہ زمین تم سے خریدی ہے،
تو اس میں سے یہ خزانہ نکلا ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ تمہارا ہے۔ اس نے کہا میں نے زمین بیچ دی ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ تمہارا ہے۔ یہ ان کا مقدمہ تھا، اور یہ مقدمہ لے کر وہ اس بادشاہ کے پاس لے کر آئے۔ یہ ساری روایات اس نے سنائی کہ میں زمین کا خریدار تھا، تمہارے خزانے کا خریدار نہیں تھا۔ تو حاکم وقت نے ان سے پوچھا، اس نے کہا کہ میں نے زمین بیچ دی ہے۔ یہ قصہ ہے، اس پر ناظرین آگے بات ہوگی۔ پھر اس نے کہا آپ ایسا کام کریں، فیصلہ اب اس نے کیا۔ اس نے پوچھا بھائی بات یہ ہے کہ تم دونوں یہ کام نہیں کر رہے، تو آپ ایسا کریں، اس نے پوچھا تمہارے پاس کتنے بچے ہیں، اس نے پوچھا تمہارے پاس کتنے بچے ہیں، تو ایک نے کہا میرے پاس بیٹی ہے، دوسرے نے کہا میرے پاس بیٹا ہے۔ تو اس نے کہا آپ ایسا کریں، اس کا میں بہترین حل بتاتا ہوں، آپ ایسا کریں کہ آپ اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں اور یہ اس کے بیٹے کو اپنا داماد بنا لیں، تو یہ جو مال ہوگا ان میں صرف ہو جائے گا۔ یہ اس نے فیصلہ کیا، تو گویا انہوں نے وہ شادی کی۔ لیکن یہ میں اس کی آگے بات بتاؤں گا، جو اگلی میری قسط ہوگی اس کے آگے آپ کو بتاؤں گا ان کے ایمان کا لیول اور انصاف کا کیا تھا۔ لیکن تھے وہ کافر، شرک میں تھے، اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے ہوئے تھے۔ تو مجھے ناظرین امید ہے کہ آپ اس انتظار پر ہوں گے، تو اگلی قسط میں آپ کو میں انشاءاللہ تعالی اس کا آگے کا سلسلہ بتاؤں گا کہ وہ کیسی اونچی اونچی عمارتیں بناتے یا ان کا جو بھی سسٹم تھا۔ تو مجھے امید ہے ناظرین آپ اس کو دیکھیں گے اور سنیں گے۔ تو والسلام۔